السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللهم صل وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفخه۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، پچھلی نشست میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے استطاعت ہونے کے باوجود، صحت ہونے کے باوجود، زیادہ راہ ہونے کے باوجود جو حج نہیں کرتے ان کے متعلق چند باتیں بیان کی تھی، جس طرح سے ایک حدیث یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا کوئی نہیں کہ وہ یہودی یا عیسائی ہو کر مرے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص استطاعت ہے، صحت بھی ہے، زیادہ راہ بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ یہ فرض انجام نہیں دے رہا تو اللہ رب العزت نے اس کے متعلق ومن کفر، کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ تو خیر، اس کے متعلق میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تو میں نے کہا تھا کہ آج کے سبق میں کہ کچھ لوگ استطاعت ہے، زیادہ راہ بھی ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ مجبوری سے مراد بزرگ ہو گئے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، مشکل ہے، سفر بھی نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بدل کے متعلق فرمایا ہے کہ جو ان کے قریبی ہیں، مثال کے طور پہ بیٹا ہے، بھائی ہے، خاوند ہے، تو یہ اس کے متبادل حج کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے پہلے اپنا فرض سر انجام دیا ہو، اپنا حج مکمل کیا ہو۔ اس طرح کہ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنے کسی قریبی، حدیث میں بھائی کا بھی ذکر آتا ہے اور قریبی کا بھی ذکر آتا ہے، کہ انہوں نے اس کی طرف سے لبیک عن الشبرمہ، اس کا نام لے کر کہا کہ میں شبرمہ کی طرف سے حاضر ہوا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبرمہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھائی کہا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا قریبی ہے، اس کی طرف سے میں حج کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تم نے اپنا حج کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنا حج نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنا کرو پھر اس کا کرنا۔ تو یہ ایک بہت ہی مین بات ہے کہ یہ ایسا فرض ہے کہ سب سے پہلے اپنا پھر کسی اور کا، اور پھر اس کے بعد اگر اپنا کر لیا ہے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے توفیق دی تھی، اپنا کر لیا ہے، اب کسی کا کرنے جا رہا ہے۔ یا اکثر دوست احباب کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہمارے والدین اپنی زندگی میں حج نہیں کر سکے تو کیا ان کا حج کرنا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، لازمی پورا کرنا ہے، کیونکہ جب ان کے پاس استطاعت نہیں تھی، اب آپ کے پاس استطاعت ہے تو ان کا فرض جو ہے وہ آپ پورا کریں۔ کیونکہ اس کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ ایک قبیلہ جہینہ کی ایک عورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی، لیکن وہ حج نہیں کر سکی، فوت ہو گئی، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لازمی کرو۔ اگر تمہاری والدہ، تمہاری ماں کے اوپر قرض ہو تو کیا تم ادا نہیں کرو گی؟ انہوں نے کہا کہ میں کروں گی، کیوں نہیں کروں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ
قرض جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، تو یہ تمہارے اوپر لازمی ہے، اللہ کا حق زیادہ لازمی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے اپنا کیا ہے، جو ہمارے قریبی ہیں، مثال کے طور پہ والد ہے، والدہ ہے، وہ اپنی زندگی میں نہیں کر سکے، یا ہیں لیکن بزرگ ہیں، جا نہیں سکتے، کوئی مشکل ہے، سفر کا مسئلہ ہے، تو ان کی طرف سے لازمی جو ہے اس کا حج کا جو فرض ہے یہ سر انجام دیں۔ اس کے متعلق نیت کس طرح سے ہے اور جانے کا طریقہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آگے اسی طرح کے احکام و مسائل میں بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔